السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ گزشتہ سبق کو سمجھ چکی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس علم نبوت کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام والی قبولیت نصیب فرمائے۔ ہمارے ہر سبق کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کی رضا پر مبنی ہے، کہ ہم ہر کام سے پہلے بھی اور ہر سبق سے پہلے بھی نیت کریں گے کہ یا اللہ، میرا یہ جو سبق ہے یہ آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے سکھانا، اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ میری اصلاح تربیت ہو جائے اور انشاءاللہ جو سیکھوں اس پر عمل کروں گی اور پوری دنیا تک پہنچاؤں گی۔ یہ ہمارا ہدایہ کا تیسرا سبق ہے، سبق نمبر 3، الہدایہ جلد ثانی، کتاب النکاح۔ ولا ينعقد نکاح المسلمین سے لے کر وستعرف فی الشہادات تک انشاءاللہ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان اسباق کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور قبولیت آپ علیہ السلام صحابہ کی طرح نصیب فرمائے۔ اب ہم باقاعدہ سبق شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا ينعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاہدین حرین عاقلین بالغین مسلمین رجلین او رجل وامرأتین عدولا کانوا او غیر عدول او محدودین فی القذف۔ قال اعلم ان الشہادۃ شرط فی باب النکاح لقولہ علیہ السلام لا نکاح الا بشہود وهو حجۃ علی مالک رحمہ اللہ تعالی فی اشتراط الاعلان دون الشہادہ ولا بد من اعتبار الحریۃ فیہا لأن العبد لا شہادۃ له لعدم الولایہ ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لأنه لا ولایۃ بدونہما ولا بد من اعتبار الاسلام فی انکحة المسلمین لأنه لا شہادۃ للکافر علی المسلم ولا يشترط وصف الذکورۃ حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتین وفيه خلاف الشافعی رحمہ اللہ تعالی وستعرف فی الشہادات انشاء اللہ تعالی۔ یہ عبارت جو ہم نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے ولا ينعقد، اور نکاح اور منعقد نہیں ہوتا، نکاح المسلمین مسلمانوں کا نکاح، الا بحضور شاہدین مگر ایسے دو گواہوں کی موجودگی کے ساتھ جو حرین آزاد ہوں یعنی غلام نہ ہوں، عاقلین عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، دونوں مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، عدولاً کانوا او غیر عدول، وہ عادل ہوں یا غیر عادل ہوں، او محدودین فی القذف یا محدود فی القذف ہوں یعنی کسی پر تہمت لگانے کی وجہ سے حد ان پر لگ چکی ہو۔ مصنف ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو جان لے، یعنی تو معلوم کر لے، تو یقین کر لے، یا تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ بلا شبہ گواہی نکاح کے باب میں شرط لگائی گئی ہے، یعنی شرط ہے، نکاح کے باب میں گواہ کا ہونا یہ شرط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے
کہ لا نکاح الا بشہود، کہ نکاح گواہوں کے بغیر نہیں ہوتا۔ وہو حجۃ علی مالک رحمہ اللہ تعالی، اور آپ علیہ السلام کا ہوا سے اشارہ قول ہی کی طرف ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف یہ کیا ہے؟ حجت ہے۔ کس معاملے میں؟ فی اشتراط الاعلان دون شہادہ، کہ شہادت کو چھوڑ کر اعلان کو مشروط کرنے کے بارے میں یہ حجت ہے۔ ولا بد من اعتبار الحریت فیہا، فیہا سے مراد یعنی فی الشہادتی، ولا بد، اور ضروری ہے، حریت یعنی آزاد ہونے کا اعتبار کرنا گواہی کے باب میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن العبد، اس لیے کہ غلام لا شہادت لہ لعدم الولایہ، غلام کی گواہی معتبر نہیں ہوتی ولایت نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی وہ ولایت کسی کا ولی نہیں بن سکتا، تو جب ولایت نہیں ہے تو اس کی گواہی کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے۔ ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ، من اعتبار العقل والبلوغ، اور عقل اور بلوغت کا اعتبار کرنا بھی گواہی کے معاملے میں ضروری ہے۔ لأنہ لا ولایت بدونہما، اس وجہ سے کہ ان دونوں یعنی عاقل ہونا اور بالغ ہونا، ان دونوں کے بغیر ولایت جو ہے وہ متصور نہیں ہوتی۔ ولا بد من اعتبار الاسلام فی انکحۃ المسلمین، اور لا بد، ضروری ہے اسلام کا اعتبار کرنا۔ اوپر کہا تھا نا مسلمین، کہ مسلمان ہونا بھی ضروری ہے مسلمانوں کے نکاح میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا شہادت للکافر علی المسلم، اس لیے کہ کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف کوئی اعتبار نہیں ہے، معتبر نہیں ہے۔ ولا یشترط وصف ذکورہ، اور مذکر ہونے کی جو ہے وہ شرط نہیں لگائی گئی، یعنی ضروری نہیں ہے کہ اس نکاح کی مجلس میں گواہ مرد ہی ہوں۔ حتیٰ ینعقد، یہاں تک کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں بھی، یعنی ایک مرد اور دو عورتیں نکاح کی مجلس میں اگر گواہ بن جاویں عاقدین کی طرف سے تو اس سے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اور اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف ہیں۔ فَإِنَّهُ يَقُولُ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دیکھیں جہاں پر لکھا ہوا نا الشافعی، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے فَإِنَّهُ يَقُولُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي النِّكَاحِ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ لا تقبل، قبول نہیں کی جاتی عورتوں کی گواہی مردوں کے ساتھ نکاح کے باب میں۔ وستعرف کا مطلب اشارہ دیا یہ اوپر، ای تعرف دلائل الفریقین، اور عن قریب ہم انشاءاللہ معلوم کریں گے، ہم جان لیں گے فی شہادات گواہیوں کے بارے میں فریقین کے دلائل انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ پہلے ہم نے عبارت پڑھی، پھر اس کا ترجمہ کیا، اب ہم اس عبارت اور ترجمے کی روشنی میں یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہاں کیا بیان ہو رہا ہے۔ تو یہاں اس عبارت کے اندر نکاح کی شرائط کو بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے نکاح کو منعقد کرنے اور اس کے درست ہونے کے لیے شرط ہے کہ ایسے دو مرد گواہی دیں اس نکاح کے منعقد ہونے کی جو آزاد ہوں یعنی غلام نہ ہوں، اور عاقل ہوں یعنی مجنون دیوانے نہ ہوں، اور بالغ ہوں یعنی نابالغ بچہ گواہ نہیں بن سکتا، اور مسلمان ہو کہ کافر کی گواہی مسلمان کے حق میں، یہ مسلمان کے خلاف قبول نہیں کی جا سکتی۔ اور البتہ یہ ہے کہ ان گواہوں کے لیے عادل ہونے کی شرط نہیں ہے، عادل ہوں پھر بھی ٹھیک، غیر عادل ہوں پھر بھی ان کی گواہی قبول ہوگی۔ ایسے ہی وہ محدود فی القذف
کیا مطلب محدود فی القذف؟ یعنی کسی پر تہمت لگائی اور اس تہمت کی وجہ سے ان پر حد قذف لگ چکی ہو، تو پھر بھی گواہی میں، یہاں نکاح کی مجلس میں گواہی میں معتبر ہوں گے، تو محدود فی القذف ہوں یا اس میں مبتلا ہوں، بہرحال ان کی گواہی قبول ہے، ان کو موجودگی میں منعقد کیا ہوا نکاح یہ قابل قبول ہے۔ یہ جو متن میں فرمایا کہ اکثر کلمات جو ہے یہ مقید ہیں، مسلمین اور حرین، عاقلین، بالغین، مسلمین، رجلین، تو مسلمین کے بعد بحضور شاہدین، بحضور شاہدین کی قید جو لگائی ہے، غیر مسلموں کی شادی بیاہ کو خارج کر دیا، کیونکہ غیر مسلم کی جو شادی ہوگی اس کے منعقد ہونے کے لیے، اس کے درست ہونے کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے برخلاف مسلمان کا نکاح، اس کے لیے گواہوں کی موجودگی ضروری ہے کہ نکاح درست منعقد ہو جائے۔ اگر گواہ نہیں ہیں تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ گواہوں کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس حدیث میں یہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے لا نکاح الا بشہود، تو اس ارشاد سے، اس حدیث مبارکہ پر نبی علیہ السلام نے نکاح منعقد ہونے کے لیے، درست ہونے کے لیے گواہوں کی موجودگی کو مجلس نکاح میں ضروری قرار دیا ہے۔ اور یہ حدیث اگرچہ ظاہری اعتبار سے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے اسے نکاح کرو، اس کے یہ آیت تو عام ہے کہ کوئی بھی عورت ہو، لیکن عام اس کے عموم کے خلاف ہے یہ حدیث، اور اس کے مطلق ہونے کو مقید کر دیتی ہے۔ مگر چونکہ یہ حدیث مشہور ہے، حدیث کی قسمیں آپ کو معلوم ہوں گی، ان میں ایک قسم ہوتی ہے حدیث مشہور، تو یہ حدیث مشہور ہے، اور ضابطہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ حدیث مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے۔ اب اسی مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسلک وہی ہے جو احناف کا مسلک ہے کہ گواہوں کی موجودگی سے ہی نکاح درست منعقد ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو نکاح منعقد ہونے کے لیے ان کے ہاں بھی گواہوں کا موجود ہونا ضروری۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے ٹھیک منعقد ہونے کے لیے گواہی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نکاح کا اعلان کرنا، مشہوری کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اعلان النکاح، اعلنوا النکاح ولو بالدف، کہ نکاح کا اعلان کرو، عام کرو اس کو، اگرچہ دف بجا کر ہی کیوں نہ ہو۔ دف آپ جانتے ہیں ایک ڈھول ہوتا ہے جو دونوں طرف سے بجایا جاتا ہے، دف وہ ہوتا ہے جس کے ایک طرف جو ہے وہ چمڑا لگا ہوتا ہے اور اس کو بجایا جاتا ہے، تو اس سے وہ اس حدیث سے اعلنوا النکاح ولو بالدف سے دلیل پکڑتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلنوا امر کا صیغہ ہے، تو اس امر کے صیغے کے ساتھ نکاح کا اعلان کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا نکاح کا اعلان کرنا وہ مجلس نکاح میں مشروط ہوگا، اور نکاح کے اعلان پر ہی نکاح کا درست منعقد ہونا موقوف ہوگا۔ حنفیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب دیتے ہیں کہ حضرات آپ کی جو پیش کردہ حدیث ہے بطور دلیل، اس میں تو اعلان کا حکم دیا گیا ہے، اعلان کو نہ تو نکاح کے منعقد ہونے کے لیے شرط بتایا اور نہ ہی نکاح کا اعلان کرنے پر نکاح کے منعقد ہونے کو موقوف ٹھہرایا، یہ تو صرف ایک بس حکم دیا کہ اعلان کرو۔ لہٰذا اس حدیث سے نفس اعلان کا ثبوت تو ہو جائے گا کہ اعلان کرنا ثابت تو ہے، مگر اعلان کرنا شرط ہے یہ ثابت نہیں ہوگا۔ آگے جو ہے وَلَا بُدَّ مِنْ اعتبار العقل والبلوغ وَلَا بُدَّ مِنَ الحریہ فیہا، یہاں سے فرمانا چاہتے ہیں من الحریہ لا بد من اعتبار الحریہ، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے جو گواہ ہوں گے دو، ان کا آزاد غیر مملوک ہونا ضروری ہے، یعنی وہ غلام لونڈی نہ ہوں۔ اس قید کے ذریعے غلام کو گواہوں کی فہرست سے نکال دیا۔
اس لیے کہ شہادت ولایت، ولی بننے کی گواہی کے شہادت جو ہے وہ گواہی یہ ولایت کے باب میں سے ہے۔ اور قاعدہ و تنفیذ القول علی الغیر، غیر پر کسی بات کو نافذ کرنے کا نام ولایت ہے۔ ولایت کس کو کہتے ہیں؟ غیر پر کسی اپنی بات کو نافذ کر دینا۔ اور غلام چونکہ وہ خود اپنی ذات پر اس کو ولایت حاصل نہیں ہوتی، اپنی ذات کی ملکیت حاصل نہیں ہوتی، تو وہ کسی دوسرے پر اپنی بات کو کیسے نافذ کرے گا؟ تو لہٰذا اس کی گواہی قبول نہیں۔ اگلا بتایا وَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ الْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ، یہاں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ گواہ کا عقل مند ہونا، یعنی بے وقوف نہ ہو، دماغ میں فرق نہ ہو، اور پھر بالغ بھی ہو، بچہ نہ ہو۔ ان کا ہونا بھی ضروری ہے، عاقل بالغ ہونا۔ کیوں کہ عقل اور بلوغت کے بغیر ولایت معتبر نہیں ہوتی، متصور نہیں ہوتی، تصور نہیں کی جاتی، ان کو ولی تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ اور چونکہ شہادت ولایت کے باب میں سے ہے، لہٰذا عقل اور بلوغت کے بغیر اس کا بھی تصور محال ہوگا۔ اور آگے فرمایا مسلمانوں کا جو نکاح ہوگا اس میں جو گواہ کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ کافر عند اللہ مردود اور ذلیل ہے، اور مسلمان کے خلاف کافر کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اپنے نکاح کے مجلس میں کافر کو گواہ نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ آگے جو فرمایا وَلَا يُشْتَرَطْ وَصْفُ الذُّكُورَةِ، یہاں سے فرمانا چاہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ احناف حنفی ائمہ کرام کے ہاں نکاح منعقد ہونے کے لیے گواہوں کا مرد ہونا ہی ضروری نہیں ہے، یعنی یہ پابندی نہیں ہے کہ گواہ جو ہوں گے وہ مرد ہی ہوں گے، بلکہ اگر ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں بھی اگر نکاح ہو جائے منعقد ہو جائے گا، عقد نکاح ہو جائے تو منعقد ہو جائے گا۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے صرف دو مردوں کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا، عورتوں کی گواہی کا نکاح کے معاملے میں اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور اب ان ائمہ کرام کے مذہب تو بیان ہوئے، ان کے دلائل بیان نہیں ہوئے۔ یقیناً آپ انتظار میں ہوں گے کہ ان کے دلائل بھی تو سامنے آنے چاہیے، اور واقعی بات جو ہے وہ پکی تب ہوتی ہے جب آپ کسی مسئلہ کو بیان کرتے ہیں تو اس مسئلہ کی دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ دلیل سے مسئلہ جو ہے وہ درست ثابت ہوتا ہے، اگلا ماننے اور قائل کرنے پر راضی ہو جاتا ہے چونکہ دلیل ہوتی ہے، اور یہاں بھی دلیل بیان نہیں ہوئی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے کہہ دیا وَسَتَعْرِفُ دلائل الفریقین، فریقین کے جو دلائل ہیں اپنے اپنے مذہب اور مسلک کے اعتبار سے، ان کو انشاءاللہ کتاب الشہادات میں بیان کیا جائے گا، کتاب الشہادات میں ان کو بیان کیا جائے گا۔ اور باقی انشاءاللہ تعالی اگلا سبق بھی ہمارا بعد میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، جو سیکھا اس پر اپنی رضا کے لیے سیکھنے سمجھنے عمل کرنے اور پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔